ماضی مضارع کی گردان الٹی سیدھی، الٹی بھی کرائی جائے سیدھی بھی کرائی جائے۔ سیدھی تو کراتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سوتا سوتا بچہ بھی سنا دے گا سیدھی گردان کو چونکہ وہ رٹی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ الٹی گردان کرے گا نا تو ہر صیغے کے بارے میں سوچے گا۔ ہاں بھائی کر کے دکھاؤ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلنا فعلت فعلتن فعلتما فعلتی فعلتم فعلتما فعلتا فعلنا فعلتا فعلت فعلوا فعلا فعلا۔ اس الٹی گردان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صیغے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے، ہر صیغے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے کہ کون سے صیغے کی جگہ کون سی۔ اچھا جی، اب ماضی کی گردانیں ہو گئی، مضارع کی، اب جب مضارع شروع ہو گئے مضارع کی گردانیں ہو گئی، تو عام طور سے جو ہے تمرین وغیرہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ صیغہ مضارع کا ہے اور بچے ترجمہ کرنے لگتے ہیں ماضی کا، اور صیغہ ماضی کا ہے اور ترجمہ کرنے لگتے ہیں مضارع کا۔ خاص طور سے وہ تمرین جس میں ماضی اور مضارع مکس ہوں تو اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنا تجربہ کہ میں ماضی اور مضارع کی گردان ملا کر کے ترجمہ کے ساتھ کراتا ہوں۔ ذرا کر کے دکھاؤ، سیدھی گردان کرو۔ ہاں، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ چھوڑو، صرف ترجمہ کرو بس۔ ہاں، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ فعلا کیا ان دو مردوں نے، یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ فعلو کیا ان سب مردوں نے، یفعلونا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ فعلت کیا اسے ایک عورت نے، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت۔ فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں۔ فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں۔ بس مقصد تو ایک نمونہ دکھانا ہے۔ اس طرح سے جو ہے ماضی مضارع کی گردان کو ملا کر کے اگر ترجمہ بچوں سے کرایا جائے گا تو کہ امتیاز ہو جائے گا، وہ ماضی کا ترجمہ ماضی کا کرے گا، مضارع کا ترجمہ مضارع کا کرے گا۔ وقت چونکہ ہے ہی نہیں میرے پاس، تو یہ تو صرف یہ اس طرح سے ہوا تو عربی اول کا۔ اور اس میں جو ہے ابواب وغیرہ منشئین میں ابواب، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سارے ابواب کو، ایک پرچہ ہے فائل کے اندر موجود ہے، ایک صفحہ میزان کا ہے، میزان کے سارے قواعد اس میں ہیں، اور دوسرے صفحے پر منشئین کی۔ تو اسی ترتیب سے جو ہے میں ان ابواب کو یاد کر، ذرا پڑھ کے دکھاؤ ذرا تھوڑا سا۔ ہاں، منشئین کے ابواب۔ ہاں، ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصرہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، مترد اور شاذ۔ مترد وہ کلمہ ہے جس کے استعمال زیادہ ہو، شاذ وہ کلمہ ہے جس کے استعمال کم ہو۔ مترد کے 5 باب ہیں۔ نمبر 1 نصر ینصر، نمبر 2 ضرب یضرب، نمبر 3 سمع یسمع، نمبر 4 فتح یفتح، نمبر 5 کرم یکرم۔ شاذ کے 3 باب ہیں۔ نمبر 1 حسب یحسب، نمبر 2 فصل یفصل، نمبر 3 کاد یکاد۔ ثلاثی مزید بھی وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید بھی بہمزہ وصل، ثلاثی مزید بھی بہمزہ وصل۔ ثلاثی مزید بھی بہمزہ وصل کے 9 باب ہیں۔ نمبر 1 افتعال جیسے اجتناب، نمبر 2 استفعال جیسے استنصار، نمبر 3 انفعال جیسے انفطار، نمبر 4 افعلال جیسے احمرار، نمبر 5 افعلال جیسے ادہیمام، نمبر 6 افعیال جیسے اخشیشان، نمبر 7 افعوال جیسے اجلیواز، نمبر 8 افاعل جیسے اثاقل، نمبر 9 افاعل جیسے اطہر۔ ثلاثی مزید بس ایک نمونہ دکھانا تھا۔ اس طرح سے جو ہے اس میں فائل کے اندر پرچہ ہے، ایک صفحے پر سارے ابواب اسی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح، تو میں ان ابواب کو پہلے رٹا دیتا ہوں، تو پھر اب جب وہ منشئین پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اب وہ باب آ رہے ہیں، وہ باب آ رہے ہیں، تو بہت ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ خیر، یہ تو ایک صرف کا خاکہ تھا چھوٹا سا۔ نحو میں جو ہے عربی اول کا جو نحو ہے
اس میں نحو میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نحوی یا پھر دوسری کتاب نحو قاسمی یا کوئی بھی آسان نحو یا کوئی بھی کتاب جو ہے پڑھائی جاتی ہے، تو دوسری شرم تعمیل۔ تو عربی اول میں نحو کی جو بھی کتاب ہو قواعد کو پختہ یاد کرایا جائے، اور 16 اقسام، عوامل، مضارع کے اعراب کی صورتیں، اسم غیر متمکن کی قسمیں، ان سب کو بچوں کو کھڑا کر کے، میرا تھا ادھر 16 اقسام ہیں، اب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر اگر جو ہے کو یاد کرا دیے جائیں، رٹا دیے جائیں، تو جو ہے جو بھی لفظ آئے گا تو فوراً جو ہے یہ سارے 16 کا 16 اقسام جو ہے اس کے سامنے قطار باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور فوراً جو ہے وہ جس کی طرف اشارہ کرے گا وہ اس کو فٹ کر دے گا، پہچان لے گا۔ تو کیسے 16 اقسام کیسے بیان کریں گے بتاؤ، کس طرح سے بچوں کو اس سے یاد کرانا؟ چلو، اسم متمکن کے اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں، 3 اعراب بالحرکت کی، 3 اعراب بالحرف کی، 3 تقدیری اعراب کی۔ اعراب بالحرکت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، جری میں کسرہ۔ یہ اعراب 3 اسموں کا ہے، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر، جیسے ھذا رجل، رأیت رجلا، مررت برجل، ھذا دلو۔ یہ جو ہے پرچہ موجود ہے، اس کے اندر 16 اقسام موجود ہیں فائل کے اندر، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اس طرح سے رٹا کر کے اور جو ہے بچوں سے کھڑا کر کے سنا جائے۔ اسے مضارع کے اعراب کی صورتیں بتاؤ۔ ہاں، مضارع کے اعراب کتنی صورتیں ہیں؟ مضارع کے اعراب اسم متمکن، اسم معرب کے اعراب کی اگر صورتیں معلوم نہیں ہیں اور مضارع کے اعراب کی صورتیں معلوم نہیں ہیں، چاہے بچہ رات دن محنت کر کے کبھی بھی صحیح بات نہیں پڑھ سکتا، وہ تو اندھدھند چلے گا، لگ جائے تو تیر ورنہ تکا تو ہے، ایسا رہے گا۔ چلو ہاں، اعراب کے اعتبار سے مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضارع صحیح، نمبر 2 معتل واوی اور یائی، نمبر 3 معتل الفی، نمبر 4 نون اعرابی والے ساتھ صیغہ صحیح ہو یا معتل۔ صحیح کا اعراب رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ بس 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 یہ بھی لکھا ہوا، یہ جو ہے مضارع کے اعراب کی صورتیں بھی فائل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو ایک تو نحوی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، دوسرے شرم تعمیل پڑھائی جاتی ہے، اور شرم تعمیل میں 4 چیزوں کی طرف جو ہے توجہ ہونی چاہیے مدرس کی۔ شرم تعمیل نمبر 1 عبارت کی روانی، یہاں سے اسٹارٹ ہوگا بچہ، عبارت خوانی یہیں سے ہوگی، تو عبارت کی روانی تیز پڑھے بچہ، اور چاہے وہ اعرابی اعتبار سے غلطی کر جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انگیز کر دی جائے، مقصد ہے روانی، تو عبارت کی روانی خوب عبارت پڑھوائی جائے اس کی جو ہے۔ نمبر 2 ترجمہ کرنے کی قوت، ترجمہ کرنے کی قوت بھی شرم تعمیل سے شروع ہوگی، اور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ میرا اپنا عمل یہ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ النوع ثانی تک استاد ترجمہ کرا دے، اس کے بعد طلباء سے ترجمہ کرایا جائے، اور ترجمہ کرتے وقت استاد تعاون کرے۔ عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص طریقہ تھا، جو عبارت پڑھتا تھا وہی ترجمہ کرتا تھا، چاہے وہ ہدایہ افرین ہے، چاہے وہ مشکات شریف ہے یا مختصر المعانی ہے، کوئی بھی کتاب ہے، تو جو عبارت پڑھے گا وہی ترجمہ، خود ترجمہ نہیں کرتا۔ اس سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر بچے سے ترجمہ کرایا جائے گا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور کچھ دن دقت ہوگی لیکن پھر وہ ترجمے پہ پڑ جائے گی۔ تو دوسری چیز ترجمہ کرنے کی قوت۔ تیسری جو ہے ترکیبیں، مختلف جملوں کے ذریعے پہلے بورڈ پر سمجھا دیے جائے کہ جملے 4 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، بتا دیا جائے، بورڈ پر لکھ دیا جائے۔ اور ویسے اصل میں 2 ہی قسمیں بنیں گی، یہ بھائی شروع میں اسم ہے جملہ اسمیہ، شروع میں فعل ہے جملہ فعلیہ، اور ادوات شرط میں سے کوئی شروع میں آ رہا ہے تو یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا، ویسے ہوتا ہے یہ فعلیہ۔ ہاں، اور ایسے ہی اگر ظرف یا جار مجرور جو ہے اندی کتابن تو یہ جملہ ظرفیہ ہے، ویسے یہ جملہ اسمیہ بنے گا یا فعلیہ بنے گا۔ اگر موجود وغیرہ اسم نکالیں گے تو جملہ اسمیہ
بن جائے گا، اور حسنا سبتا وغیرہ نکالیں گے تو لفعلیہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے بورڈ پر سمجھا دیا جائے بچوں، اور پھر اس کے بعد شروع میں تعامل کی ترکیبیں کرائی جائیں۔ بہرحال یہ تو عربی اول کا مسئلہ تھا، اور جو ہے ایک بات یہ ہے کہ عربی اول کی کلاس کا ماہانہ امتحان کرایا جائے، چونکہ بہت سی دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے، استاد پڑھا رہا ہے اور استاد پر پورا بھروسہ ہے انتظامیہ کو، لیکن وہ بھروسہ غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن جو ہے دھر جا اور مر جا، یعنی جو ہے جب تک معائنہ نہ ہو جائے اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ کام کیسا ہوگا۔ تو یہ عربی اول کی کچھ باتیں تھیں، اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت جو ہے وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی، میں تو فالتو میں وقت لے رہا ہوں، تو 2-4 منٹ تو انشاءاللہ جو ہے لینی پڑیں گی۔ تو عربی اول، عربی دوئم عربی اول سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ عربی اول میں نحو صرف کے قواعد کو یاد کرایا جاتا ہے، عربی دوئم میں ان قواعد کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان کا اجرا کرایا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مدارس میں ہو یہ رہا ہے کہ جب طلباء عربی دوئم میں پہنچتے ہیں تو سال اول ان کے لیے ماضی بعید بن جاتی ہے، اور وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، غلطی سے بھی نحو صرف کے یاد کیے وہ۔ اب آج کل جو ہے دنیا بھر کی تمرینیں، دنیا بھر کے اجرا جو ہے وہ چل پڑے ہیں، کوئی کیسے اجرا کر رہا ہے، کوئی کیسے اجرا کر رہا ہے۔ ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے تو جو ہے بس یہ طریقہ پایا کہ نحو صرف کی ایک نومیر صرف میر یہ دو کتابیں پڑھ لی اور پنجگنج پڑھ لی، اور بس پھر اب جب عربی دوئم میں پہنچے تو پھر استاد قدم قدم پر ٹوک ٹہکار کرتا تھا، اس سے جو ہے آنکھیں کھلتی، اور ان تمرینوں سے نا، وہ تمرینوں میں جو مثالیں ہوتی ہیں انہی مثالوں تک محدود رہ جاتا ہے مسئلہ، خارجی مثالیں آتی نہیں ہیں، بات کا بتنگڑ بنایا ہوا ہے لوگوں نے جو ہے طرح طرح کی۔ اب دیکھو نومیر یہ داخل نصاب ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی نحو پڑھائی جاتی ہے، تو نومیر میں جو جس اختصار سے قواعد بیان کیے گئے، مصنف جو بہت بڑے علامہ تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں اور وضاحت ہونی چاہیے؟ اب ہم وضاحت کرنے بیٹھ گئے اور ان کی لمبی چوڑی تقریریں ہم نے شروع کر دی، تو اس سے نقصان ہو رہا بجائے فائدے۔ مقصد ہے عربی اول میں تو قواعد کو محفوظ کرنا، اور پھر عربی دوئم میں ان قواعد کو یاد دلانا، اور ان کی جو ہے ان کی سیٹنگ کرنا عبارت پر، تو یہ جو ہے ہونا چاہیے تھا۔ خیر، عربی دوئم میں صرف میں علم الصیغہ پڑھایا جاتا ہے، علم الصیغہ میں 7 اقسام کی متعدد مثالوں کے ذریعے بورڈ پر شناخت کرائی جائے اور پھر ان کو یاد کرایا جائے۔ متعدد معلل صیغے بورڈ پر لکھ کر تعلیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، اور تعلیلات کے قواعد اتنے پختہ یاد کرائے جائیں کہ کسی بھی لفظ کی تعلیل کرتے وقت قاعدہ خود طالب علم کے پاس چل کر آئے، اتنے پختہ ہونے چاہیے جو ہے علم الصیغہ کے قواعد۔ جی آپ بتائیے جو ہے محموز کے کتنے قاعدے ہیں بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محموز کے 9 قاعدے ہیں۔ ہاں بتاؤ۔ راسن والا، قاعدہ نمبر 1 راسن والا، قاعدہ نمبر 2 آمن والا، قاعدہ نمبر 3 جون اور میرن والا، قاعدہ نمبر 4 ائمۃ اوادم والا، قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا، قاعدہ نمبر 6 خطایا والا، قاعدہ نمبر 7 یسل والا، قاعدہ نمبر 8 سأل سئیم والا، قاعدہ نمبر 9 اونتم والا۔ قاعدہ نمبر 5 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 9، قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا، جو متحرک حمزہ واو مد زائدہ یا یائے مد زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد آ جائے تو اس کو ما قبل کے ہم جنس حرف سے بدل کر ما قبل حرف کا اس میں ادغام کرنا جائز ہے، جیسے مقروءۃ سے مقروۃ اور خطیۃ سے خطیۃ۔ معطل کے کل قاعدے کتنے ہیں بتائیے؟ معطل کے 26 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 یعید والا، قاعدہ نمبر 2 عدت والا، قاعدہ نمبر 3 میعاد موصر والا، قاعدہ نمبر 4 اتقد والا، قاعدہ نمبر 5 وجوہ والا، قاعدہ نمبر 6 اواصل والا، قاعدہ نمبر 7 قال باع والا، قاعدہ نمبر 8 یقول یبیع والا، قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا،
قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا، قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا، قاعدہ نمبر 12 نحو والا، قاعدہ نمبر 13 قیامن والا، قاعدہ نمبر 14 مرمی والا، قاعدہ نمبر 15 دلی والا، قاعدہ نمبر 16 عدل تعلیم، قاعدہ نمبر 13 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 13 قیامن والا۔ الف، جو واو مصدر میں عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد آ جائے اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے قیوامن سے قیامن۔ جی قیامن تعلیل کریں۔ قیامن اصل میں قیوامن تھا، واو مصدر میں عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد آیا اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، قیامن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 22 بتائیے۔ قاعدہ نمبر 22 حبلیانی والا، جو الف زائدہ تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے آ جائے وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے حبلہ سے حبلیانی اور حبلیاتن۔ قاعدہ نمبر 11 بتائیے۔ قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا، جو واو طرف میں کسرے کے بعد واقع ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دعیہ سے دعیوہ، دعیہ داعیانی داعیتن۔ دعیہ تعلیل کرو۔ دعیہ اصل میں دعیوہ تھا، واو طرف میں کسرے کے بعد واقع ہوا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، دعیہ ہو گیا۔ یدعون تعلیل کرو۔ یدعون اصل میں یدعون تھا، ضمے کے بعد دو واو جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہوئے، ایک کو گرا دیا، یدعون ہو گیا۔ تو خیر تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پختہ یاد ہونا چاہیے، جیسے میں نے نمونہ پیش کیا ہے ابھی بچے کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا سارا جو ہے یہ جو ہے پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں قواعد کا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے جو ہے اسی میں اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں بس میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ ہدایت النحو کے سلسلے میں جو ہے میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ چار چیزیں معلم کے پیش نظر رہے، ویسے ضرورت بھی کچھ نہیں ہے، یہ سب فائل میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔